شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو جعفر رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم لقمان کی زندگی کے ایک واقعہ کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن زاہد بن قیس حضرت حکیم لقمان کے پاس آ کر اپنی پریشانی بتانے لگا۔ اے حکیم صاحب، میری 3 بیٹیاں ہیں، میں ایک کسان ہوں۔ جب میں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میری تینوں بیٹیاں میری غیر موجودگی میں مردوں کے ساتھ زناکاری بدکاری کرتی ہیں۔ میں نے ان کو کئی بار باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ میری کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہربانی کر کے اس پریشانی میں میری مدد کیجیے گا تاکہ میری تینوں ہی بیٹیاں بدکاری کو چھوڑ کر سیدھے راستے کی طرف گامزن ہو جائیں۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے ایک غلام کو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان کے گھر کا چوکیدار بنا کر بھیج دیا۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلام کے ذریعے تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ زاہد بن قیس نے غلام کو کہا کہ میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی ضرورت زندگی کے لیے ہر چیز مہیا کر رکھی ہے، تم اس دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ۔ اگر میری بیٹیاں تم کو دروازہ کھولنے کا بولیں تو ہرگز دروازہ نہ کھولیے گا۔ یہ نصیحت کرتے ہوئے کسان اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ غلام دروازے پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسان کی بیٹیوں نے غلام کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا، لیکن غلام نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ کسان کی تینوں بیٹیوں نے بہت ہی ضد کی کہ دروازہ کھولو، ہم نے کسی ضروری کام کے لیے باہر جانا ہے۔ لڑکیوں کے بار بار کہنے پر غلام نے دروازہ نہ کھولا۔ لڑکیوں نے گھر کے اندر سے پتھر مار کر غلام کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ غلام کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ غلام نے خون کو صاف کر دیا لیکن دروازہ نہ کھولا۔ جب کسان شام کو گھر واپس آیا تو غلام نے کسان کو بیٹیوں کی اس بےہودہ حرکت کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ کسان نے آ کر پوچھا کہ کیا میری بیٹیاں گھر سے باہر گئی تھیں؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا، وہ کس طرح باہر جا سکتی تھی؟ اس طرح کئی روز گزر گئے۔ کسان ہر روز شام کو غلام سے پوچھا کرتا تھا کہ لڑکیاں گھر سے باہر تو نہیں نکلی؟ غلام کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں۔ ایک دن کسان کی سب سے چھوٹی بیٹی غلام کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوئی۔ اس نے سوچا کہ ہم اس غلام پر کتنا ظلم کرتے ہیں، یہ بندہ ہمارے باپ کو ہماری بے رحمی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، میں بھی اس بندے کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کروں گی۔ اس طرح سب سے چھوٹی بیٹی نے سب برے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہونے لگی۔ پھر دوسری اور تیسری لڑکی نے بھی بدکاری اور تمام برے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی، پھر اس دن کے بعد انہوں نے کبھی بھی بدکاری کا سوچا بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بہنوں کے سب گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ جب اس علاقے کے مردوں اور عورتوں کو ان تینوں لڑکیوں کی خبر ملی کہ ان کے والد نے گھر میں ایک غلام رکھا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اور پرہیزگار تھا، اس کو دیکھ کر ان تینوں لڑکیوں نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی ہے۔ اس طرح تمام بستی کے لوگوں نے ان لڑکیوں کو دیکھا دیکھی توبہ استغفار کر لی۔ اس طرح حضرت لقمان کے غلام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو نیک اور پرہیزگار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ لڑکیوں کا باپ حضرت حکیم لقمان کے پاس اس لیے آیا تھا، کسان کے علم میں تھا کہ حضرت حکیم لقمان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بدکار لوگوں کو بس نیک اور پرہیزگار بندے ہی سیدھے راستے پر لگا سکتے ہیں، دوسروں کے بس میں یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ چند مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لڑکیوں کو بے شمار علم سے نواز دیا تھا۔ حکیم لقمان کی بے شمار نصیحتوں کو بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ حضرت لقمان کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورہ لقمان بھی ہے۔ جس چیز نے ان لڑکیوں کو اللہ
تعالیٰ کی عبادت کی طرف لگا دیا تھا۔ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ میں نے کئی 100 سال تک جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہتر دعا عزت اور اس سے محبت ہے۔ کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ اگر یہ سب دعا کرنے سے کسی کو آرام نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ دعا کی مقدار کو بہت زیادہ کر دو۔ ان تینوں بہنوں کی بھی عزت تھی۔ جب ان کو بدکاری کرنے کی لت پڑ گئی تو ان کے باپ نے ان پر سختی کر کے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ بستی کے لوگوں کی نظر میں وہ تینوں بہنیں بدکار اور زناکار تھیں۔ اس غلام نے ان کو پیار و محبت اور عزت دی، ان لڑکیوں کو بدنام نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لڑکیوں کی زندگی بدل ڈالی۔ دنیا میں کون کیسا ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کسی نیک بندے کے ذریعے بدکاروں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ہم کو ہمیشہ ہی دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری عزت دینے سے کسی بدکار اور برا انسان نیک کام میں لگ جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ پیار و محبت اور اچھے سلوک سے ہی ہم دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔